الله الرحمن الرحيم والعاديات ضبحا فالموريات قدحا فالمغيرات صبحا فأثرن به نقعا فوسطن به جمعا إن الإنسان لربه لكنود. یہ ابھی میں نے عنوان دیکھا کہ اسپین اور اقبال کی شعری تخلیقات. اگر مجھے پہلے سے علم ہوتا تو میں اور کتاب لا لیتا سر. اب نہیں، میں لاسٹ ٹائم ہاں سیاست میں نہیں ہے، سیاست سے پہلے بھی میں پڑھ چکا ہوں. وہ بھی اسپین میں لکھی گئی اقبال کی نظم میں دعا، وہ میں پڑھ دیتا ہوں، وہ بھی اسپین کی یادگار ہے. یہی میری نماز ہے، یہی میرا وضو ہے، یہی میری نماز ہے، یہی میرا وضو، میری نواؤں میں ہے میرے جگر کا لہو. صحبت اہل صفا نور و حضور و سرور. صحبت اہل صفا نور و حضور و سرور. سر خوش و پرسوز ہے لالا لب آبجو. سر خوش و پرسوز ہے لالا لب آبجو. راہ محبت میں ہے کون کسی کا رفیق. ساتھ میرے رہ گئی ایک میری آرزو. ساتھ میرے رہ گئی ایک میری آرزو. میرا نشیمن نہیں درگاہ میر و وزیر. میرا نشیمن بھی تو، شاخ نشیمن بھی تو. میرا نشیمن بھی تو، شاخ نشیمن بھی تو. پاس اگر تو نہیں شہر ہے ویراں تمام. پاس اگر تو نہیں شہر ہے ویراں تمام. تو ہے تو آباد ہیں اجڑے ہوئے کاخوں کو. تو ہے تو آباد ہیں اجڑے ہوئے کاخوں کو. چشم کرم ساقیا دیر سے ہیں منتظر. چشم کرم ساقیا دیر سے ہیں منتظر. جلوتیوں کے صبح
خلوتیوں کے کدو جلوتیوں کے صبح خلوتیوں کے کدو پھر وہ شراب کوہن مجھ کو عطا کر کہ میں ڈھونڈ رہا ہوں اسے توڑ کے جام و صبح ڈھونڈ رہا ہوں اسے توڑ کے جام و صبح تیری خدائی سے ہے میرے جنوں کو گلا اپنے لیے لامکاں میرے لیے 400 اپنے لیے لامکاں میرے لیے 400 فلسفہ و شعر کی اور حقیقت ہے کیا حرف تمنا جسے کہہ نہ سکیں روبرو ہے یہی میری نماز ہے یہی میرا وضو۔ یوسف اعظمی صاحب کے خطاب سے منعقد ہو رہا ہے۔ ہمیں مجھے اس بات کی چندہ ضرورت نہیں ہے کہ موصوف کا میں تعارف کرواؤں۔ آپ کو یاد ہوگا کہ پچھلے ہی ہفتے ہم نے ان کی 100ویں نشست کے لیے ان کی تہنیت پیش کی تھی۔ اور دوسری بات یہ بھی ہے کہ وہ آپ سے کیا تعارف کرائیں، بین الاقوامی شہرت رکھتے ہیں اقبالیات کے اسکالر کی حیثیت سے۔ آج کی یہ نشست جو 13 جون کو کانفرنس ہال جامع مسجد عالیہ میں منعقد ہو رہی ہے بعد نماز عصر بروز چہارشنبہ، جس کا عنوان ہے اسپین اور اقبال کی شعری تخلیقات۔ آج کی اس محفل کا آغاز قاری محمد مرتضیٰ صاحب کی خراج سے خوش الہان خراج سے ہوا اور پھر جناب سید امتیاز الدین صاحب نے کلام اقبال پیش کیا۔ ہمیں اپنی ذمہ داریوں کا احساس پورا ہوتا ہے اور اس لیے ہم ایڈوانس یہ بلیٹنز تقسیم کر دیتے ہیں۔ تو یہ بلیٹن الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ اسپین ہماری تاریخ کا ایک شاندار باب ہے اور المناک باب بھی ہے۔ شاندار اس نقطۂ نظر سے کہ یہاں علم و فن کے وہ سرچشمے پھوٹے جس سے یورپ کو سیرابی ہوئی۔ اس وقت کوئی اور درسگاہیں نہیں تھیں، یہاں پر فلسفہ، شعر و حکمت، مختلف علوم کی ترقی ہوئی۔ لیکن جس المناک حالت میں اسپین کو خالی کرنا پڑا، انسانی تاریخ میں ایسی مثال آپ کو نہیں ملتی۔ قوموں کے عروج و زوال میں مختلف چیزیں اپنی جگہ ہوتی ہیں، لیکن 700 سال کے اوپر ہمارے تقی صاحب جسٹس پاکستان کے کہتے ہیں 800 سال سے زائد۔ میں نے جرنل میں پڑھا تھا جغرافک کہ 700 سال سے کوئی اوپر، ایگزیکٹلی میں انہوں نے تصدیق نہیں کی کہ وہ کہتے کہ 800 سال سے، تو رفلی 8 صدیوں کی حکمرانی کے بعد
اور جس زمین پہ سجدوں کے نشان تھے وہاں اذان نہیں. تو یہ مسلمانوں کی تاریخ کا ایک عجیب و غریب پہلو ہے. اس سے پہلے کہ میں اقبال کی شعری تخلیقات آپ کے سامنے پیش کروں، میں اسپین کا تھوڑا سا پس منظر دینا چاہوں گا. اسپین پہ میں نے انگریزی میں کچھ کتابیں پڑھی تھیں. ایک بہت اہم شخصیت، دردمند شخصیت، جس نے پہلی دفعہ امریکن انگلش میں قرآن کی تفسیر کی، ایرونگ، جو طالب علم علی بن گئے تھے بہت غیر معمولی آدمی، انہوں نے اسپین پہ کتاب لکھی. میرے ایک دوست فضل تھے، انہوں نے بھی اسپین پہ کتاب لکھی. ایک مضمون، ایک کتاب ہے اسفار، جس میں مولانا وحید الدین صاحب نے فلسطین اور اندلس اسپین کے جو ہے لکھا. لیکن جس گرافک ڈسکرپشن دردمندی کے ساتھ جسٹس تقی عثمانی صاحب نے لکھا، وہ بہت غیر معمولی. ایسا کہ یوں لگتا ہے کہ تاریخ کے اوراق آپ کے سامنے کھل گئے ہیں اور آپ کی آنکھیں رونا چاہتی ہیں. ایک لمحہ ایسا جو ہے ہمارے سامنے. اصل مسئلہ عروج و زوال کے سلسلے میں بہت سی باتیں کہی جا سکتی ہیں کہ کیوں اس طرح کے واقعات، اس طرح کی صورتحال جو کہیں اور جس کی نظیر نہیں ملتی، بلکہ انسانی تاریخ میں بھی اس طرح کی کم مثالیں ملیں گی آپ کو. جسٹس، میں تھوڑا سا پہلے پس منظر جو ہے اندلس کا دینا چاہتا ہوں تاکہ اقبال کی نظموں کی تفہیم میں اور آپ کو آسانی ہو. اور اقبال کی پوری نظمیں بھی آج کہنا مشکل ہے. حضرت یزدانی صاحب کا حکم ہے کہ میں 6:30 پہ ختم کر دوں. نہیں رہیں. تو اندلس میں چند روز کے اندر جو ہے تقی عثمانی صاحب نے اپنے سفر میں ذکر کیا کہ مراکش سے کس طرح اس کی قربت تھی. 800 سالہ، میں زیادہ تر پس منظر ملک کا جو ہے چونکہ وہ دیکھی ہوئی شخصیت ہے تو ان کے حوالے سے بات کرنا چاہوں گا. عجیب اتفاق ہوا تھا کہ میں جب امریکہ میں تھے مجھے دعوت نامہ آیا تھا اسپین کا، لیکن میں جا نہیں سکتا تھا. دوسری بار ایک دعوت نامہ آیا، اب پتہ نہیں ابھی ڈاواں ڈول ہے وہ. تو اسپین کی شخص میں مسلمانوں کی آمد کے 800 سال درخشاں زندگی کے تعلق سے تقی عثمانی صاحب یہ چیف جسٹس رہے ہیں پاکستان میں اور اسلامک لاء کے بڑے اہم آدمی ہیں، بہت سفر کیا ہے. تو انہوں نے لکھا، یہ وہ سرزمین تھی، میں کوٹ کروں، کوٹیشن ان کا میں نے لیا ہے، یہ وہ سرزمین تھی جہاں کا چپا چپا 800 سال تک تکبیر کی صداؤں سے گونجتا رہا، جہاں کا شاید کوئی خطے زمین ایسا نہ ہو جس میں مسلمانوں کے سجدوں کے نشان ثبت نہ ہوئے ہوں، لیکن آج یہاں کوئی قبلے کا صحیح رخ بتانے والا نہ تھا. میں نے قبلہ نما کے ذریعے سمت کا تعین کیا اور ایئرپورٹ ہی کے ایک گوشے میں ہم دونوں نے نماز ظہر با جماعت ادا کی. جس خطے میں قریب پیدا ہونے والا ہر بچہ سب سے پہلے توحید اور رسالت کا اقرار سیکھتا اور نماز کے ارکان دیکھا کرتا، آج وہاں کے باشندوں کے لیے ہم دونوں کی نماز کے یہ افعال اتنے نامانوس اور اچنبھے تھے کہ آس پاس سے گزرنے والے حیرت کے ساتھ ہمیں دیکھتے رہے. کوٹیشن ختم ہوا. تو عبرت اور حسرت کے یہ جذبوں کے ساتھ انہوں نے اندلس کی سرزمین کا دورہ کیا. ظاہر ہے کہ اس دورے میں انہوں نے عروج و زوال کی 800 سالہ تاریخ کو پہلے سے ہی وہ بہت سے ذرائع سے واقف تھے. تو انہوں نے ساتھ ہی ساتھ صرف تاریخی نقطہ نظر سے ہی نہیں، اس سفر نامے میں نے اسپین کی خوبصورتی، وادیاں، سبز پوش وادیاں اور پھر ان توموں کو جو ہے کرتے رہے.
وہ کہتے ہیں کہ جس قوم نے تلواروں کے سائے میں یہاں تکبیر کے زمزمے بلند کیے تھے، وہ 8 صدیوں تک اپنے جاہ و جلال کا لوہا منوانے کے بعد طاؤس اور رباب کی تانوں میں مدہوش ہو کر ایسی سوئی کہ آج اس کا کوئی نشان بھی سلامت نہیں رہا۔ اقبال نے کہا تھا کہ شمشیر و ثنا اول طاؤس و رباب آخر۔ یہ صحیح ہے کہ ایستھیٹیکلی جمالیاتی نقطہ نظر سے بہت خوبصورت عمارتیں وجود میں آئیں، ایک سے بڑھ کے ایک، لیکن جمالیاتی نقطہ نظر سے آنا ایک پہلو ہے، لیکن وہ جفاکشی، وہ جو پیغام خاص طور سے عربوں نے جہاں جہاں گئے انہوں نے پورے جو ہے علاقے کو دعوت کی دی، وہ ایک دوسرا منفی پہلو آیا جو زوال کا سبب بنا۔ زوال کے سبب کے مختلف اسباب ہیں، ان سلطنتوں کو سلام بھی کیجئے، ان عمارتوں کو دیکھ کر خوش بھی ہوجئے، اور یہ بھی سوچئے کہ ان عمارتوں سے آگے انسانی شخصیت کے لیے اگر وہ کرتے، انسانی شخصیت کی تعمیر کے لیے کرتے، تو کچھ اور جو ہے اس طرح کی نوبت نہیں آتی، اس طرح کی ہزیمت نہیں ہوتی۔ اب یہ تاریخی نقطہ نظر سے ایک بادشاہ تھا بہت پہلے، وہ بہت ذلیل اور تھا، جس کا نام تھا راڈرک، اور راڈرک کا ایک باجگزار تھا جولین۔ راڈرک اتنا کمینہ تھا کہ وہ تربیت کرنے کے بہانے بچوں اور بچیوں کو کم عمر کو جو ہے اپنے پاس رکھتا اور ان کے ساتھ اپنی ہوس کو پوری کرتا۔ تو یہ جو بازگزار جولین تھا، اس کی بیٹی کے ساتھ بھی اس نے ویسے ہی کیا۔ دنیا میں ایسے بہت سی کچھ مثالیں مل جاتی ہیں۔ بیدر میں ہم گئے تو ایک پورا جو ہے وہاں بار بار بجلی گری، کئی بار وہ صاحب بادشاہ حسن نام تھے، سنا شادی ہونے کے بعد پہلے ان کے حرم میں جانا پڑتا، لوگ بتا رہے تھے۔ تو اس طرح کی اور بھی تاریخی بہرحال، تو یہ اب اس کے دل میں ایک دم جو ہے غصہ آ گیا۔ تو جولین نے، کاؤنٹ جولین نے جا کے موسیٰ نصر سے بات کی، موسیٰ بن نصیر کے، کہ تم اب ان کو حملہ کرو، اور اس نے بہت سی راہیں مہیا کی، اور پیدر پہ افریقہ میں مسلمانوں کی آگے بڑھ رہے تھے۔ تو وہاں سے جو موسیٰ بن نصیر نے طارق بن زیاد کی مدد کے لیے 5000 سپاہیوں کو بھیجا، اور اس کے بعد تاریخ نے کا ایک اہم خطبہ جو دیا ہے، غیر معمولی خطبہ ہے تاریخ کا۔ بعض خطبات ایسے ہیں جو دل ہلا دینے والے ہوتے ہیں، جیسے بروٹس نے اپنے ہی دوست سیزرز کا قتل کیا، اس لیے کہ آمریت کی ایسی جو ہے میرا سیڑھی پہ بیٹھ گیا تھا کہ دوست نے، او یو ٹو بروٹس، اس نے کہا۔ پھر اینٹونی نے جو تقریر کی، تاریخ کی ایک بہت بڑی جو ہے، اسی طرح بہت سے چیزیں یہاں میں ان اور بہت سے تقاریر کے سلسلے میں نہیں چاہوں گا۔ مارٹن لوتھر کنگ کی بعض تقاریر سننے کی ہیں بعض موقعوں پہ۔ جو خطبہ اس نے دیا، اس میں کہا کہ لوگوں، تمہارے لیے بھاگنے کی جگہ ہی کہاں ہے؟ تمہارے پیچھے سمندر ہے اور آگے دشمن، لہذا خدا کی قسم تمہارے لیے اس کے سوا کوئی راستہ نہیں کہ تم خدا کے ساتھ کیے ہوئے عہد میں سچے اترو اور صبر سے کام لو۔ یاد رکھو کہ اس جزیرے میں تم ان یتیموں سے زیادہ بے آسرا ہو جو کبھی کسی کنجوس کے دسترخوان پر بیٹھے ہوں۔ دشمن تمہارے مقابلے کے لیے اپنا پورا لاؤ لشکر لے کے آیا ہے، اور تم اپنی پوری ثابت قدمی کے ساتھ اس سرکش بادشاہ کا مقابلہ کرو۔ اللہ تعالیٰ کی نصرت و حمایت تمہارے ساتھ ہے۔ تمہارا یہ عمل دنیا و آخرت دونوں میں تمہاری یادگار بنے گا، اور یاد رکھو کہ جس بات کی دعوت میں تمہیں دے رہا ہوں اس پر پہلا لبیک کہنے والا میں خود ہوں۔ جب دونوں لشکر ٹکرائیں گے تو میرا عزم یہ ہے کہ میرا حملہ اس قوم کے سرکش ترین فرد ڈرگ پہ ہوگا، انشاءاللہ میں اپنے ہاتھ سے اس کو قتل کروں گا۔ کہتے ہیں کہ ان کے ہاتھ سے قتل ہوا یا ایک گھوڑا مر گیا تھا، وہ پانی میں ڈوبا تھا، بہرحال۔ تو تاریخ کو جذبہ شہادت سے وہ سرشار تھے۔ اور دوسری بات یہ ہے
کہ ان کے خواب میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آئے تھے، صحابہ آئے تھے جو سمندروں پر اپنے تیروں لیے سمندروں پر چل رہے تھے اور آگے اندلس میں داخل ہوئے، تو وہ اس بات کو سمجھتے تھے کہ یہ بشارت ہے اندلس کی فتح کی۔ اقبال نے طارق بن زیاد کی زبان سے ان ایسے خدامت مجاہدوں کے لیے بتایا تھا کہ یہ غازی، یہ تیرے پراسرار بندے جنہیں تو نے بخشا ہے ذوق خدائی، دو نیم ان کی ٹھوکر سے صحرا وہ دریا، سمٹ کر پہاڑ ان کی ہیبت سے رائی۔ تقی احمد عثمانی صاحب کہتے ہیں کہ اب تو سینہ چیر کے پہاڑوں کا آپ جو ہے بہت سے راستے بنائے، اس زمانے میں اتنا جو ہے سفر کرنا آسان نہیں تھا، وہ بہت دشوار گزار راستے تھے۔ اور جب وہ مختلف علاقوں سے جا رہے تو ہر جگہ کلیسا، مینار نما کلیسا نظر آئے، تو ظاہر ہے کہ ان مساجد کو ایک لخت جو ہے کلیساؤں میں تبدیل کر دیا گیا۔ حالانکہ معاہدے کے روشنی میں ان چیزوں کو نہیں کرنا چاہیے، مسلمانوں نے معاہدے کی بھی جہاں کیے اپنی اس کی جو ہے حرمت کو برقرار رکھا، لیکن یہاں بہرحال مسئلہ الگ ہو گیا تھا۔ زمزموں سے جس کے لذت گیر اب تک گوش ہے، کیا وہ تکبیر اب ہمیشہ کے لیے خاموش ہے۔ اس طرح کی صورتحال انہوں نے دیکھی۔ غرناطہ کے شہر میں بہت سے نام ابھی بھی تھوڑی تبدیلی کے ساتھ عربوں کے دیے ہوئے ہی نام ہیں، ال کے ساتھ بہت سے جو نام ہیں ظاہر ہے کہ وہ عربی کے ہی ہیں۔ اور پھر آگے جب جائیں تو خوبصورت دریا ہے، شہر سرانوید کے دامن میں غرناطہ ہے، اور پھر دنیا ہے، تماشا ہے۔ غالب نے کہہ دیا تھا، کیا غیر معمولی بات کہی تھی کہ غالب نے بازی چہ اطفال ہے دنیا میرے آگے، ہوتا ہے شب و روز تماشا میرے آگے۔ شیکسپیئر نے کہا کہ the world is a stage، the world is a stage۔ اور یہ بہت ہی متمدن شہر ہے، اور اس کے باغات، اور یہ ایک عربی شاعر کا انہوں نے حوالہ دیا اس میں کہ اس شہر کو ہر طرف سے باغات نے اس طرح گھیرا ہوا ہے کہ ایسا معلوم ہوتا ہے کہ وہ کوئی حسین چہرہ ہے اور باغات اس کے رخسار ہیں، اور اس کا دریا کسی نازک اندام کی کلائی ہے، اور اس کے مستحکم پل اس کی کلائی کے کنگن ہیں۔ بتایا جاتا ہے کہ دنیا کا سب سے بڑا جو ہے پل یہاں بنایا گیا تھا، اس وقت دنیا کا سب سے بڑا پل۔ اور مسلمانوں کی حکومت میں علم و فن کی بے شمار ہوئی، یہاں تک کہ بتایا جاتا ہے کہ بیکن نے بھی یہاں سے کچھ سیکھا تھا، بہت سی چیزیں، ابن رشد بے شمار چیزیں، اور یہ وہ جگہ تھی۔ اقبال نے جو بات کہی تھی، پوشیدہ تری خاک میں سجدوں کے نشاں ہیں، خاموش اذانیں ہیں تیری باد سحر میں۔ اب بعض مغربی مصنفین یہ کہتے ہیں کہ بھائی آپ نے بھی کیا ظلم کہ جب آئے تو بہت سے کلیساؤں کو آپ نے مسجد میں تبدیل کیا۔ اصولی طور پر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ کی شاندار مثال سامنے رکھنا چاہیے۔ ہوا ہوگا کچھ ہندوستانی مسلمانوں تاریخ میں کے 700 سال میں ظالم مسلم بادشاہ بھی ہوئے ہیں، ایسا نہیں ہے کہ جو مسلمان ہوتے ہی جو ہے ظلم سے اس کو فوری نجات مل گئی جب تک کہ عمل نہ ہو۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ جب فلسطین میں گئے تو لوگ چرچ میں نماز پڑھنا چاہتے تھے، تو حضرت عمر فاروق نے کہا کہ نہیں، لوگ مثال دیں گے اور اس کو جو ہے وہ آئیں گے، الگ سے مسجد بنائیں گی، الگ جگہ پڑھیں گے۔ تو لا اکراہ فی الدین کی اپنی بات اپنی جگہ ہے۔ اگر کہیں کلیساؤں کو مسمار کر دیا گیا ہے، لیکن حالانکہ جو ہے کہتے ہیں کہ وہ زیادہ صحیح نہیں ہے، خاص طور سے یہ لا قانون کے آدمی ہوتے بتائیں کہ جب کوئی تحریری معاہدہ ہوتا ہے، میں تحریری معاہدے کے روشنی میں اگر آپ کسی ملک کے ساتھ وہ کرتے ہیں تو بالکل اس کا پورا خیال رکھنا چاہیے۔ تو اس طرح سے وہاں سے الحمرا گئے، الحمرا کی شاندار عمارتوں کو انہوں نے دیکھا، اور پھر جو ہے اصل مسئلہ کیا تھا کہ عیش و عشرت میں گر گئے تھے۔ اب جیسے ہمارے ہاں فیوڈل سسٹم تھا،
جاگیرداران نے اب اتنی بڑی چیزیں جو ہے اب ساری جو ہے حرم ہے 400 کا 500 کا، ٹھیک ہے آپ کی تہذیب کی نقطہ نظر سے کچھ ترقی ضرور ہوئی آپ کے جو ہے، لیکن کیا ہوا یہاں پر جو بات یہ ہوئی کہ جو آخری بادشاہ تھا ابو عبداللہ، وہ بالکل کاہل قسم کا آدمی تھا. اس کی ماں نے تانے دیے کہ تمہارے باپ کیسے مجاہد تھے اور تم کیسے ہو، اور اس نے اپنی آفت یہی سمجھی کہ معاہدہ کر لو، کنجیاں دے دو، چاندی کی تشتری میں اور چلے جاؤ. تو اس کے اندر کوئی چیز نہیں تھی. اب ماں تو اتنا جو ہے اس کو بولتی ہے، پھر جاتے وقت وہ جب آنکھ میں رونے لگا تو کہا کہ تو میدان جنگ میں جو ہے لڑنے کے بجائے اب بچوں کی طرح کیوں رو رہا ہے، وہاں تو مرد نہیں بنا ماں جو ہے نے کہا. تو بہرحال بعض وقت عجیب قسم سے بعض لوگ آ جاتے ہیں، جیسے خاندان مغلیہ کے زوال کے بعد کس طرح کی لوگ آئے آپ ان سے جانتے ہیں. تو یہاں بھی ویسے ہی ہوا، اور پھر جو ہے ان لوگوں نے معاہدے کیے، اور اس معاہدے کی روشنی میں مسلمانوں کا انخلا ہوا، اجتماعی انخلا ہوا. تو خرطباب کے علم و فن کی دنیا تھی، اور پھر اس کے بعد بہت سی چیزیں جو کی اپنے نقطہ نظر سے. فن تعمیر میں مسلمانوں کا بڑا کنٹریبیوشن ہے، کیونکہ ان کو بہت سی چیزیں تحدید ہیں، تو وہ فن تعمیر کے اندر ان کو اب دیکھ لیجیے، دنیا کے افغانستان کو دیکھتے ہیں، ایران کو دیکھیے، اور کئی ہندوستان بے شمار ہے. وہ فن تعمیر کی جو اوسمنس ہے وہ آپ دوسرے اس میں کم نظر آئیں گے. میں یہ نہیں کہوں گا کہ نہیں نظر آئیں گے، کم نظر آئیں گے. اور یہ بات جو ہے بہت اہم تھی، یہاں بھی محسوس ہوئی. اور اقبال نے ایک بات کہی کہ یہ نغمہ گلو لالا کا نہیں پابند، بہار ہو کے خزاں لا الہ الا اللہ. قوموں کے عروج زوال ہے اور ہوتا ہے، لیکن ہر وقت وہ لا الہ کا ترانہ اپنی جگہ رہے گا. قرآن نے بہت بڑی بات بتائی، فرد کی سطح پر نہیں، اجتماعی سطح پر بھی. جب خدا نے جس کو شعر میں ڈھالا ان اللہ لا تغیر، آیت جو ہے پوری ہے، تو حال ہی نے کہ خدا نے آج تک اس قوم کی حالت نہیں بدلی، نہ ہو جس کو خیال آپ اپنی حالت کے بدلنے کا. تو مین از ایٹ دا سینٹر آف ہز ایکٹیویٹی. آپ کرتے ہیں الا ما شاء. خدا تو چاہتا تو کچھ بھی دے دیتا آپ کو روبو کی طرح، لیکن آپ کو جو اختیار دیا، آٹونومی دی آپ کو، صاحب اختیار بنایا بہت حد تک، تو اس کا کیا ہے؟ تو وہ جو ہے بات جو ہے آپ دیکھ سکتے ہیں اس کے پس منظر میں اقبال نے بہت خاص انداز سے درد بھری اور بڑی جلال کے ساتھ مسجد خرطبہ پہ لکھا کہ سلسلہ روز و شب نقش گرے حادثات، سلسلہ روز و شب اصل حیات و ممات، سلسلہ روز و شب تارے حریر دو رنگ، جس سے بناتی ہے ذات اپنی قبائے صفات، تجھ کو پرکھتا ہے یہ، مجھ کو پرکھتا ہے یہ، سلسلہ روز و شب سیرفی ہے کائنات. تو یہاں کی جو ہے زندگی کا یہ، اور پھر اسی طرح مدینۃ الزہرا ہے جس میں کافی جو ہے زبردست چیزیں نظر آتی ہیں، محفوظ باغات. یہ بہت ہی سمجھیے کہ انہیں بعض شعراء نے تو اس وقت لکھا کہ جناب والا میں اندلس کو کیسے چھوڑ کے جاؤں، یہ تو دنیا کی جنت ہے. مدینۃ الزہرا کے حوالے سے، اور اسپینی زبان کا بھی، عربی زبان کا بھی بہت اثر، بے شمار الفاظ. ظاہر ہے کہ 800 سال کی حکمرانی میں تو بہت سی چیزیں، اور جتنے لفظ ال سے ہیں تھوڑی سی وہ صوتی نقطہ نظر سے ان میں تبدیلی آئی ہے، لیکن وہ سب اسی زمانے کے وہ ہیں. اقبال نے بھی کہا، اور انہوں کے تجربے میں بھی بات بتائی کہ ان کے اندر جو مثلا یہ کہ وہ عرب جس طرح معانقہ کرتے ہیں وہ لوگ ابھی بھی کرتے ہیں، کھانے سے پہلے ہاتھ دھونے کی روایت ان کے ہاں ابھی بھی ہے. یہ بہت سی چیزیں ہیں.
بعض چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو صدیوں چلتی ہیں. مثلاً یہ کہ خود کولمبس سے پہلے، ابھی ایک مکمل نظریے کی طور پہ تو نہیں آئی لیکن کتابیں آئی ہیں اس پہ، مسلمان امریکہ گئے تھے. پیٹر کینیڈی کا ایک بہت بڑا لیکچر ہوا تھا. اگر نارتھ کیرولینا یونیورسٹی سے انہوں نے کتاب بھی چھاپی ہے کہ ریڈ انڈینز کے اندر بہت سی جو ہے عبادتوں کے اوپر اسلام کا اثر ہے. اس وقت اتنی بڑی بڑی کشتیاں، اتنی بڑی بڑی چیزیں کہیں نہیں تھی، اٹالیا اور ادھر تھی. دوسرے یہ کہ جینیٹیکلی بھی ان کے ہاں جو بیماری ہے وہ عرب کے جو ہے لوگوں کے ہاں بہت ہی. اب یہ ہے کہ حقیقتاً کتنا ہے ابھی مزید تحقیق، لیکن کتاب زبردست لکھی. انہوں نے لیکچر دیا تھا جب میں امریکہ میں تھا، تو ڈاکٹر پیٹر کینیڈی کی کتاب نارتھ کیرولینا یونیورسٹی سے بھی، کہ مسلمان آئے تھے اور ریڈ انڈینز کے عادات میں، وہاں کے ایڈمنسٹریشن میں بعض الفاظ ایسے ہیں. اب یہ کہ ہمارے بجائے کسی اور کا ہوتا کیا اچھالتے، آؤٹ آف پروپورشن، پوچھیے مت. مدر ٹریسا نے بہت غیر معمولی کام کیا اور ان کے لیے بہت کیا، لیکن ایدھی نے بھی پاکستان میں کام کیا، ٹھیک ہے اتنے لیول کا، لیکن بھی ہی ڈیزرو دا پرائز. لیکن کچھ اپنے لوگوں کی بے حسی بھی ہوتی ہے، کچھ پروجیکٹ کرنے کا سلیقہ نہیں ہے، کچھ مزاحمتیں جو ہے حائل ہو جاتی ہیں. اور آپ تو دیکھ رہے ہیں کہ آج کتنی مکار دنیا. مکر، اسرار احمد صاحب نے وہ ایک MCC شکاگو میں تقریر کرتے ہیں، مغرب کو ایک لفظ میں آئیڈینٹیفائی کا یہ مکر ہے، لیکن انہوں نے بتایا کہ اللہ کہتا ہے کہ خیر الماکرین ہے. مکر کی ایک ایک چیز آپ دیکھ لیجیے آج کیا کیا آ رہی ہے. اور آپ حال میں دیکھیے جو ریویل ہو گئی ہے نیوز کہ وہ مکہ اور مدینہ کو بھی جو ہے اڑانے کی جو ہے پلاننگ کرتے ہیں. اس سے بڑھ کے ضلالت اور کیا ہو سکتی ہے. ہیروشیما ناگاساکی کو صفحہ ہستی سے مٹا دیا انہوں نے، کر پھر آباد ضرور ہوا. اور پھر دنیا کے آزادی کے متوالے، ہاں ابو غریب میں ننگا ناچ کرتے ہیں، پھر دنیا کے آزادی کے متوالے. افغانستان کے شہیدوں پہ لاش پر پیشاب کرتے ہیں، پھر آزادی کے متوالے. ان کے ہاتھوں اور منہ پہ خون کی بو آتی ہے. تو اس طرح کی بات ہے کہ ہمیں بھی سمجھنا چاہیے کہ وقت کو، جو قومیں وقت کو نہیں سمجھتی وہ اپنے ترقی حاصل نہیں کر سکتی. مسلمانوں نے نہیں سمجھا کہ میڈیول ٹائم ختم ہو رہا، ماڈرن ٹائم شروع ہو رہا ہے، پیچھے رہ گئے. 20ویں صدی کا بڑا مورخ آرنولڈ ٹائنبی نے کہا کہ مسلمانوں نے ریئلائز کر لیا کہ وہ تعلیم میں بہت پیچھے، بھاگنا شروع کیا، لیکن ہندو قوم بہت آگے نکل گئی. دی اویئرنیس از ویری امپورٹنٹ، نالج از ویری امپورٹنٹ. پھر کون سا مذہب ہے جس نے علم کی بنیاد پر شروعات ہوئی؟ بتائیے آپ. اقرا بسم ربک الذی. بتایا گیا کہ کیا، میں حدیث کو تو اس وقت حوالے نہیں دوں گا، بہت سی حدیث آپ کو یاد ہے. تھا یہاں ہنگامہ ان صحرا نشینوں کا، کبھی بحر بازی گاہ تھا جن کے سفینوں کا، کبھی زلزلے جن سے شہنشاہوں کے درباروں میں تھے، بجلیوں کے آشیانے جن کی تلواروں میں تھے. تو یہ بات ہے کہ ایک طرف آپ اپنے علم کی سرفرازی کو بھی برقرار رکھیں، جد و جہد کی زندگی کو بھی برقرار رکھیں، لیکن تعیش اسلام کا حصہ نہیں ہے. تو اپنے شاہوں کو یہ امت بھولنے والی نہیں، 500 کے حرم کی بھی رات تو سلام کرتی. تو اسپین از اے کیس اسٹڈی ان ہیومن ہسٹری کہ کس طرح سے 800 سال کی حکمرانی کے بعد ان کے قدموں کے نشان تک مٹ گئے. وہاں کچھ تھوڑے سے لوگ ابھی بعض جگہ ہیں، ایک چھوٹا سا کالج بھی ہے، میں نے پڑھا تھا وہاں پر، لیکن بہرحال مجموعی حیثیت سے اس کی جو ہے. اقبال نے بہت سی نظمیں لکھی اسپین کے لیے، میں ان سب پر تو نظر نہیں ڈال سکتا کہ جو کھجور کا درخت پہلا لگایا گیا تھا، اور ان تمام سی باتوں کا بھی اقبال نے بڑی اس سے ذکر کیا درد مندی کے ساتھ.
تاریخ کی دعا کا بھی بہت ذکر میں نے کیا تھا. یہ غازی یہ تیرے پراسرار بندے جنہیں تو نے بخشا ہے ذوق خدائی. وہ دو نیم ان کی ٹھوکر سے صحرا وہ دریا سمٹ کر پہاڑ ان کی ہیبت سے رائی. دو عالم سے کرتی ہے بیگانہ دل کو عجب چیز ہے لذت آشنائی. اور شہادت ہے مطلوب و مقصود مومن نہ مال غنیمت نہ کشور کشائی. خیاباں میں ہے منتظر لالہ کب سے خبا چاہیے اس کو خون عرب سے. کیا تو نے صحرا نشینوں کو یکتا خبر میں نظر میں اذان سحر میں. طلب جس کی صدیوں سے تھی زندگی کو وہ سوز اس نے پایا انہی کے جگر میں. دل مرد مومن میں پھر زندہ کر دے عزائم کو سینوں میں بیدار کر دے نگاہ مسلمان کو تلوار کر دے. تو یہ تاریخ کی جو دعا ہے غیر معمولی بنیادی اہمیت کی حامل ہے. جیسا میں نے کہا کہ اور بھی اقبال نے چھوٹی مختصر سی نظمیں لکھی اور لیکن سب سے اہم اور معرکۃ الآراء ان کا جو ہے مسجد خرطبہ ہے. ایسے مسجد خرطبہ پہ اقبال نے پہلی دفعہ نہیں لکھی کوئی نظم. اردو میں شاید ہو اس طرح کی لیکن عربی میں کافی نظمیں لکھی گئیں مسجد خرطبہ پر. اقبال کی ان نظموں میں اس نظم میں خاص طور سے بلکہ ایک طرح سے اس کو اقبال کی اردو نظموں کا شاہکار تصور کیا جاتا ہے. اقبال کی نظمیں ہیں ساقی نامہ ذوق و شوق پھر خضر راہ اور پھر یہ نظمیں بال جبریل کی جو شاعری اقبال کی غیر معمولی ہے وہ بانگ درا میں ہے. شکوہ جواب شکوہ بانگ درا میں ہے. شکوہ جواب شکوہ جو ہے فنی نقطہ نظر سے بہت بڑی نہیں ہے لیکن قوم کی تاریخ کے نقطہ نظر سے بڑی ہے. وہ جیسے اقبال نے حال ہی نے لکھا ہوتا مسدس اس مسدس کا ایک بڑا کینوس ہے وہ. اور ایسے اس نظم میں عشق ایمان فن بہت سی چیزیں آئی ہیں. اور عبد المغنی صاحب بہت زیادہ اقبال کے شہدائی تھے. کتابیں بھی لکھی انہوں نے اور بیچاروں کے ساتھ عجیب المیہ ہوا کہ وہ وائس چانسلر تھے ان کو پہ الزامات لگ کے ہٹا دیا گیا. شکیل الرحمان صاحب تھے ان کو بھی ہٹا. بہرحال یہ بہت سی چیزیں ہیں. حاشیے پہ زندگی گزار رہے ہیں مسلمان اس جگہ اور جہاں کہیں ہوں ان کے ساتھ عجیب سی صورتحال بھی پیش آتی. تو انہوں نے اس میں لکھا ہے کہ اصل دیکھا جائے تو آیت قرآنی کی جو بات اس کے اندر آئی ہے کہ والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. جس طرح خیر اتنی سطح پر تو نہیں لکھا انہوں نے. ایک چھوٹی سی کتاب لکھی ہے سورہ عصر پہ اسرار احمد صاحب. مولانا ابوالکلام آزاد کا تو آپ جانتے ہیں فاتحہ کے ام الکتاب اتنی غیر پوری انسانی تاریخ کے کینوس کو انہوں نے اس میں سمجھ دیا. اس میں ربوبیت یہ اس طرح کی چیزیں اس کے اندر آئی ہیں. تو پھر اس طرح کی بات جو ہے کہ صبر کی تلقین کرو یہ جو ایمان لائے ہیں نیک عمل کرے لوگوں کو حق اور صبر کی تلقین کرنا چاہیے. اور دعا جو ہے اقبال نے اس کے نظم میں وہ مسجد خرطبہ کے اندر لکھی. اب مجھے معلوم نہیں کہ کتنی صدیوں کے بعد اقبال وہاں نماز ادا کر سکے. اقبال نے نماز بھی ادا کی وہاں کیونکہ نماز کی اجازت نہیں تھی. وہ آدمی کو کچھ کہا کہ جاؤ جگہ اس وقت تک نماز. اب کوئی واقعات ہمارے سامنے نہیں کہ کس نے اور کو کی اور وہ تصویر بھی ہمارے سامنے ہے کہ جس سے اور دعا بہت غیر معمولی مناجات کی کیفیت ہے کہ جو مسجد خرطبہ بھی میں ہے. یہی میری نماز ہے یہی میرا وضو میرے نواؤں میں ہے میرے جگر کا لہو صحبت اہل صفا نور و حضور و سرور. اس طرح انہوں نے بہت غیر معمولی بات کہی کہ میرے سینے میں آتش اللہ چشم کرم ساقیہ فلسفہ و شعر کی بات کہی. اور پھر اقبال کے ہاں ایک وجودیت کا انداز بھی ہے کہ انسان کی آٹونمی یعنی کہ تیرے لیے تو لامکاں ہیں اور میرے لیے صرف 400.
صوفیہ کی روایات میں بھی ایسی بہت سی شکایتیں محبت بری رہی ہیں. اب شرعی نقطۂ نظر سے ملا اڈے جو ہے لے کے بہت سے جو ہے بیٹھتے ہیں، ان کو شکوہ پہ بھی جو ہے کیا کہتے ہیں کافر کا خطاب دی. گلی گلی میں ملا ہیں آج کل. اور پھر جو ہے فقہ کی بنیاد سے جو ہے بہرحال جزیات میں یہ بات آتی ہے. تو ذوق و شوق میں نے جیسا، اور ایک دعا کے بعد پہلے بند میں آیا ہے کہ سلسلہ روز، ٹائم، وقت بہت بڑی چیز ہے. اور وقت کا تصور جو ہے جس کے اطراف اسلامی تاریخ گوندی گئی ہے. سلسلہ روز و شب نقش کرے حادثات، سلسلہ روز و شب اصل حیات و ممات، سلسلہ روز و شب ساز ازل کی فغاں. ویسی جو تجھ کو پرکھتا ہے یہ مجھ کو پرکھتا ہے. آنی و فانی تمام معجزہ، اول و آخر فنا، باطن و ظاہر فنا، نقش کہن کچھ ہو کن منزل آخر فنا. اقبال نے بہت نئے نئے تراکیب بھی اس میں دیے ہیں کہ ہے مگر اس نقش میں رنگ سے بات دوام، جس کو کیا ہو کسی مرد خدا نے تمام. میں بعد میں آؤں گا. کلیم الدین احمد صاحب نے یہ مرد خدا ہی کیوں کرتے ہیں؟ بھائی دنیا میں بہت سے لوگ جو ہے کام کرتے ہیں، مرد خدا ہی نے کیا ہے کیا ہے. وہ میں آپ کو کلیم الدین احمد کے جو تنقیدی رویے ہیں اس پہ جو ہے آپ کے سامنے بات کروں گا. جو ہے اے حرم خرطبہ عشق سے تیرا وجود، عشق سراپا دمام جس میں نہیں رفت بود، شوق میری لے میں ہے، شوق میری نئے میں ہے، نغمہ اللہ میری رگوں پہ میں ہے. تو اس طرح سے پھر کہا مرچز خرطبہ کو مخاطب کرتے ہوئے، تیری فضا دل فروز میری نواسی نہ سوز، تجھ سے دلوں کا حضور مجھ سے دلوں کی کشود، عرش معلیٰ سے کم سینہ آدم نہیں. تو پیکروں نیری کو ہے سجدہ میسر، تو کیا اس کو میسر نہیں سوز و گداز سجود. انسان کو سوز و گداز کا جو ایلیمنٹ ہے وہ فرشتوں میں نہیں، ان کو حکم ہے وہ کرتے ہیں. تو اس طرح سے پھر اور پھر آسم عمارت کی جو ہے ایسے کوئی انکریج نہیں کیا گیا ہمارے تاریخ کے اندر کہ بہت بڑی بڑی مساجد بھی بناتے ہیں بنیادی طور پر. حدیث کی روشنی میں بھی بات آئی ہے، لیکن جب وجود میں آتی ہے تو دل خوش ہوتا ہے. ابو ظبی کی مسجد دیکھنے کا، اور کیا مسجد بنائی گئی پوچھیے مجھ سے، ایک سے ایک. تو ایک مسئلہ بہرحال الگ ہے کہ تیرا جلال و جمال مرد خدا کی دلیل، وہ بھی جلیل و جمیل تو بھی جلیل و جمیل. تیرے بنا پائیدار تیرے ستون بے شمار، شام کے صحرا میں ہو جیسے ہجوم نقیل. اتنے ستون اس کے اندر جو ہے پوچھیے مت، غیر معمولی جو ہے ستونوں کی تعداد بھی دی گئی ہے. اس کی اذانوں سے زندگی کے افسانے، زندگی کی داستانیں، اور مرد سپاہی ہے جس کے اسم میں لا الہ کی وجہ سے میرے لیے، اقبال نے کہیں جو ہے بات کہی تھی کہ میرے لیے زور حیدری کافی ہے اور دوسروں کے لیے چاہے کچھ ہو. تو اس طرح سے اقبال نے اس نظم میں اسلامی تاریخ، مسلمانوں کا درد اندیز مرثیہ خدا کے حضور میں اور اس عمارت کے حسن کی تصویر جو کھینچی ہے غیر معمولی ہے. تجھ سے ہوا آشکار بندہ و مومن کے راز، اس کے دنوں کی تپیش عشق شبوں کا گداز. ایک بات ہے کہ ہاتھ ہے اللہ کا، بندہ مومن کا ہاتھ، غالب و کار آفریں کار کشا کار ساز. مختلف تشبیہیں ہیں، استعارے ہیں. کعبہ ارباب فن سطوت دین مبین، تجھ سے ہر میں مرتبت اندلسیوں کی زمین، جن کی نگاہوں میں نکی تربیت شرق و غرب، مشرق اور مغرب دونوں کی تربیت کی جو ہے. یہ کوئی یعنی خوش فہمی کی بات نہیں ہے، تاریخ اس بات کی شہادت دیتی ہے. ڈیٹرائٹ میں ایک یونیورسٹی میں جو ہے
میرا لیکچر تھا اور وہ اسپین پہ تھا. ایک میرا لیکچر اسپین پہ نہیں تھا, اسپین کا حوالے تھے وہاں. لندن کی ایک بہت بڑی جرنلسٹ آئی, اس کا نام بھی یاد نہیں مجھے رہا, تو اس نے کہا کہ کتنی بددیانتی ہے کہ 700 سال سے زیادہ حکومت کرے, چند پیراگراف میں جو ہے خالی ذکر آتا ہے اسلام. اور بددیانتی یہاں کی تاریخ میں بھی شروع ہو گئی. ٹیپو سلطان کا کیسے ذکر کرتے ہیں دیکھ لیجیے آپ ٹیکسٹ بکس میں. تو یہ بددیانتی جو ہے بڑی جو انٹلیکچوئل ڈس آنیسٹی بہت زیادہ ہے. ایک عجیب سا کالا دریا ہے جو بہتا رہتا ہے لوگوں کے اندر, نفرتوں کا, تعصبات کا, کمین جذبوں کا. تو اقبال نے کہا کہ بوئے امن آج بھی اس کی ہواؤں میں ہے, رنگ حجاز آج بھی اس کی نواؤں میں ہے. اور اسی طرح بہت سے اشعار ہیں جس میں دیدہ انجم میں تیری زمین آسماں, آہ کے صدیوں سے ہے تیری فضا بے اذاں. کون سی وادی میں ہے, کون سی منزل میں ہے, عشق بلاخیز کا قافل ہے سخت جاں. پھر اقبال نے بہت سے انقلابات کی تاریخ بھی بتا دی. انقلابات کی تاریخ میں فرانسیسی انقلاب کو بڑی بنیادی اہمیت ہے. اس کے بعد جو انقلاب لائے وہ خود ڈکٹیٹر بن گئے. پھر لوتھر کی تحریک ہے, اقبال بار بار ذکر کرتے ہیں, ریفارمیشن کی جو بات ہے اور بہت سے چیزوں کا. تو اقبال کے ہاں ایک یہ تھا کہ وہ تاریخ کو ایک شعری پیکر عطا کر دیتی تھی اپنے اس میں. ہے طرابلس کا خون کا لہو اس میں, اس طرح بہت سی چیزوں کو جو ہے تاریخ کی چیزوں کو تلمیحات کرنے کا انہوں نے یہ تھوڑا سا ہنر جو ہے شبلی سے سیکھا. لیکن شبلی بہت ابتدائی مرحلے میں ان کی چیزیں نظر آتی ہیں. اقبال کے یہاں بہت میچور انداز میں آپ کو جو ہے سطح پر یہ چیز لکھتی ہیں. وادی کوثر میں غرق شفق ہے صاحب, لال بدخشاں کے ڈھیر چھوڑ گیا آفتاب. سادہ و پرسوز ہے دختر دہخاں کا گیت, کشتی دل کے لیے سیل ہے عہد شباب. عالم نو ہے ابھی پردہ تقدیر میں, میری نگاہوں میں ہے اس کی سحر بے حجاب. ایک عجیب سی بات آپ کو محسوس کریں گے کہ اقبال نے بہت سی پیش خیاسیاں کی, وہ صحیح تھی. بھائی جس وقت مظلوم قوم تھی یہودی, اس وقت انہوں نے کہا کہ یورپ کی رگیں جا پنجہ یہود میں. مظلوم تھے وہ لوگ, ان کو راستے چلنے لگتے, پیلا پھول لے کے چلنا پڑتا تھا. پھر اس کے بعد ان کے بعد کے دور میں اقبال کے جو ہٹلر نے ظلم کیا, تو لیکن اس وقت بھی انہوں نے کہا تھا کہ یورپ کی رگیں جہاں پنجہ یہود میں. تو روح ہے, کیونکہ تاریخ میں یہودیوں کا بڑا عجیب سے رول رہے ہیں. اقبال نے بتایا کہ روح امم کی حیات دراصل کشمکش انقلاب ہے. وہ کشمکش انقلاب جو ہے اندلس میں ختم ہوا تھا. سکون کی زندگی, عیش و آرام کی زندگی, ٹھیک ہے, آپ نے جمالیات کا بہت بڑا کیا, بڑے بڑے جو ہے باغات بنائے, بڑی بڑی بلڈنگیں بنائیں, بہت حسین و جمیل چیزیں بنائیں, لیکن یہ جو ہے آپ کی منزل نہیں. آپ کو معلوم ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو فیض وہ کرتے تھے, اگر پتہ چلتا کہ کسی نے بہت زیادہ جو عیش و عشرت کی زندگی گزارنے کے, گورنر فوری جو انہوں نے کہیں کسی کو ہٹا دیا, کسی کو جو وارننگ دی, اس طرح کی چیزیں. کیسی شخصیت تھی, کدھر سے بر اعظموں پہ پھیل گئی ان کے زمانے میں. ایران, افریقہ, جھاڑ کے نیچے سو رہا ہے آدمی. ڈیلیگیٹ جا رہے ہیں ملنے, کہاں ہیں آپ کے خلیفہ؟ بس جھاڑ کے نیچے. فلسطین میں جا رہے ہیں, معاہدے کی پوری پابندی کہ جو اپنے جو ہے خادم کے ساتھ کہ ایک بار نکیل میں پکڑوں گا, ایک بار تم. فلسطین کے اندر داخل ہو رہے ہیں, معاہدہ نہیں توڑا انہوں نے, خود نکیل پکڑ کے اپنی جو ہے اس گئے اور دیکھ کے جو ہے, اور یہ ایسا خلیفہ ہو تو پہلے کنجیاں حوالے کر دو. دس از دا سسٹم, دس از دا وے. مسلمانوں کی نے حکومت جو ہے کی خلافت راشدہ حضرت عمر بن عزیز اور بہت سے لوگوں نے, جس کے اندر جو ہے آپ کو قیادت کے بھی بہت سی پہلو جو ہے, نرم دمے گفتگو, گرم دمے جستجو, رزم ہو یا بزم ہو, پاک دلو پاک باز. تو مسجد خرطبہ کے اندر جو نقوش ہیں وہ غیر معمولی ہیں. کچھ تقابلی مطالعے بھی سامنے آئے ہیں, میں ان تقابلی مطالعے پہ تو نہیں جاؤں گا. آخری میں جو ہمارے کلیم الدین احمد صاحب کی تنقید
کا تھوڑا سا جواب دیتے ہوئے ختم کرنا چاہوں گا. وہ یہ ہے، کلیم الدین احمد جو ہے اردو کے چند اچھے نقادوں میں ہے، لیکن بڑے سنسنی خیز. جیسے ہمارے پاس بعض اخبارات سنسنیت کو ایسا وہ کرتے ہیں کہ دیکھنے کے رہتا ہے، زرد صحافت کہا جاتا تھا. ان بہت پڑھے لکھے آدمی، انگریزی کے بہت اہم ناقد ایف آر لیویس کے شاگرد. انجمن فروغ اردو پروموشن اردو بیورو کے اندر انہوں نے بہت 7 جلدوں میں جو ہے اردو کی ڈکشنری جو ہے انگریزی اردو کی ڈکشنری کی، بہت سے کام کیے انہوں نے. لیکن وہ سنسنی خیزیت تھی ان میں. ایک وقت کہہ دیا کہ غزل نیم وحشی صنف ہے، اور وہ بھی چرایا ہوا ہے ایک امریکن چیز کا. کیوں ہے نیم وحشی؟ ایک شعر کے بعد دوسرا شعر الگ، جس میں کوئی ربط نہیں، نیم وحشی. اور ڈاکٹر سید عبداللطیف بھی بہہ گئے تھے اس میں. میں انگریزی ادب کی بہت بڑی جو ہے رزمیہ نظم ویسٹ لینڈ سے کہہ سکتا ہوں کہ وہ بھی ویسی ہے، لیکن اس کے اندر ایموشنل تھریڈ ہوتا ہے. اور اب جو بہت سی غزلیں لکھی جاتی ہیں ان کے اندر ایک مزاج کا بھی خیال رکھا جاتا ہے. ایک انہوں نے کہہ دیا. دوسری بات کی کہ اردو میں تنقید محبوب کی جو ہے پتلی کمر کی طرح جو نظر نہیں آتی. تو اس طرح اب انہوں نے اقبال کو پہ سخت تنقید کی، اور تنقید کرتے ہوئے کہا کہ اقبال نے کہا تھا کہ اسے میں اقبال کے چند شعر اس سے پہلے سناؤں گے. میں کہ میری غزل میں ہے آتش رفتہ کا سلوک، میری تمام سرگزشت کھوئے ہوئوں کی جستجو. بعد صبا کی موت سے نشو نمائے خار و خس، میرے نفس کی موت سے نشو نمائے آرزو. خون دل و جگر سے ہے میری نوا کی پرورش، ہے رگ ساز میں رواں صاحب ساز کا لہو. نظم کے تعلق سے بابا اردو لکھتے ہیں کہ اس کے اندر کچھ ایسی الگ الگ آ گئے ہیں کہ چاہے تو چھوٹی چھوٹی نظمیں بھی بن سکتی ہیں، لیکن پھر بھی ایک اس کے اندر. تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ کلیم الدین احمد یہ کرتے ہیں کہ مسجد خرطبہ انتشار فکر کی ایک مثال ہے. اٹ از ناٹ دا پوئم. اے پوئم شوڈ بی ناٹ نیریٹیو ڈسکرپشن. جدید عہد کی بہت سی جو چیزوں میں آئی ہیں، تو وہ کہتے ہیں کہ مسجد خرطبہ نظم نہیں منتشر خیالات کا مجموعہ ہے. حالانکہ نہیں ہے. میں نے آپ کو دیا کہ 20ویں صدی کا سب سے بڑا شاعر تسلیم کیا گیا ٹی ایس ایلیٹ کو، اور جو ہے تو اس کے اندر آپ کے ویسٹ لینڈ کے اندر آپ دیکھتے ہیں کہ اتنے گیپس ہیں، لیکن وہ گیپس لاجیکل گیپس ہیں، ایموشنل گیپس نہیں ہیں. ایموشنل تھریڈ اس کے اندر آپ کو ملتا ہے. تو اب یہ کہے انہوں نے یہ تنقید کی کہ اس کے اندر وہ تنظیم نہیں ہے. وہ عبدالحق صاحب نے کہا کچھ تنظیم ہے مگر کہیں تنظیم نظر نہیں آتی. یہ صحیح ہے کسی حد تک، کیونکہ اقبال نے خود اعتراف کیا کہ ان کو اتنی فرصت نہیں ملی کہ فنی نقطہ نظر سے، کیوں اقبال نے جن سانچوں میں کی وہ اب پرانے ہو گئے. ایک تو زبان الگ ہو گئی، فارسی زدہ زبان اب ہمارے نئی نسل کے لیے ہی کیا بلکہ مڈل ایج کے لوگوں کے لیے بھی نہیں. پھر دوسری چیزیں بہت سی اور باتیں ہیں جس کو جو ہے، اور پھر اقبال کی ان باتوں پر انہوں نے تنقید کرتے ہوئے کہا کہ یہ کیا ہے کہ مرد خدا ہی کیوں، دنیا میں بہت سی ہوئی ہیں. کیا اقبال نے نہیں دیکھا احرام مصر نہیں معلوم ان کو؟ کیا ان کو نہیں معلوم کہ لیونارڈو دا وینچی کی پوائنٹنگ، مونا نہیں معلوم کو، مائیکل اینجلو نہیں معلوم، اور پھر دوسرے جو ہے تہذیبوں کے. اب یہ کر دینا کہ مرد خدا تو ایک تھوڑا سا بچکانا بن ہے. انہوں نے اس میں یہ نہیں کہا کہ دوسرے نہیں کر سکتے. ان کے ہاں جو ایک پوائنٹ آف فوکس تھا کہ مرد خدا کی دلیل ہے. انہوں نے ایک احرام مصر کی تردید نہیں کی. انہوں نے جو مائیکل اینجلو کی کسی کی چیز کی بھی جو ہے، یا مونا کی بھی جو ہے، پھر ایک انہوں نے لکھا کہ وہ پیرس گئے تو شاید مونا کے دیکھنے گئے ہوں گے وہ لوگ. اتفاق سے مجھے ان چیزوں کو دیکھنے کا موقع ملا. ظاہر ہے کہ غیر معمولی اہم ہے، لیکن اس طرح کے جو ہے انہوں نے جو ہے اقبال پر تنقید کی. ایک جگہ کی تنقید میں تھوڑا سا انہوں نے یہ کہا کہ یہ اول و آخر فنا، ظاہر فنا، باطن و ظاہر فنا. ان کا خیال ہے کہ اقبال مغالطے کھا گئے ہیں، اور میر کا حوالہ دیا ہے کہ اول و آخر ظاہر کے باطن اللہ 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 اللہ.
یہ اس میں بہرحال انہوں نے اپنے کیا، اور بہت سی جو ہے شیکسپیئر اور شیلی کی نظموں کا حوالہ دیتے ہوئے کہتے ہیں یہ ایسا نہیں لکھ سکتے اقبال، یہ طریقہ نہیں ہوتا تنقید کا. بہت بڑے تنقید نگاروں میں اچھا شمار ہوتا، لیکن بعض لوگ جو ہے ایسی جھول کھاتے ہیں پوچھے مت. اور آج کے تنقید نگاروں تو جو ہے مافیا کے گروپس ہو گئے ہیں، وہ اس کو گالی دیتا ہے یا اس کو گالی دیتا. پہلے انیس و دبیر کے اندر دوسرے لوگوں کے وہ رہتے تھے، ادبی نقطہ نظر سے مارے کرائے گروپ تھے. اب تو انتہائی گندی سطح پر جو ہے، اور دو بھی حلقوں کے امیر جو ہیں تنقیدوں کے، بہت اچھے آدمی، بہت کانٹریبیوٹ، لیکن ایک دوسرے کو گالیاں. تو جب اگر ادب اور تنقید انسان کو انسان نہیں بناتی تو کیا ہے وہ؟ آپ لاکھ نظریات آئیں گے اور مٹ جائیں گے. ترغیب پسندی آئی، اپنا محور ختم کر دی. پھر اس کے بعد جدیدیت آئی، اپنا ماں بعد جدیدیت آئی. اور بھی ایک تحریکیں تو آتی ہیں، تحریکیں مستقل نہیں ہوتی. ہنگامی دور میں جو ہے بہت سی چیزیں الگ ملتی ہیں. پھر اقبال کے ہاں انہوں نے کہا کہ بڑی جو ہے پرجوش ہے، اور جو ہے وہ سکون نہیں ہے جو دوسرے ایلیٹ نے کہا، یا ٹیگور کے ہاں. دیکھیے ہر دور کا ایک اپنا مقصد ہوتا ہے. ہنگامی ادب کی کیفیت الگ ہوتی ہے. اقبال جس عہد کی پیداوار تھے، سامراجیت کے خلاف آواز اٹھانا انسانوں کا حصہ تھا، شاعر کا حصہ تھا، اور ہونا چاہیے تھی. تو ان کی آواز وہ بھرپور آواز تھی. اور جو یہ کہہ دینا کہ جو ہے صرف جو ہے کیا اپنے سکون ہی کی کو انٹرٹین کرتا ہے ادب، بے معنی سی بات ہے. اور انہوں نے نوائے وقت کی مثال دی. اقبال کے بہت اچھی فارسی کی نظم خورشید بدامانم منجم بگریبان، اس کے اندر جو کیفیت ہے دیکھنے کی ہے. تو یہ اس طرح کا جو ہے چیزیں ہیں. اور ان کا یہ بھی احساس ہے کہ اقبال بعض اپنے اچھے اشعار کو اشعار نہیں سمجھ سکتے. اور کہا کہ اس میں اور ایک کہا کہ عشق 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 15 بار ہے اس نظم میں. کیوں بھائی؟ تکرار. لیکن تکرار میں بھی اپنا حسن ہوتا ہے. اب انہوں نے کہا کہ میر کا حوالہ دیا، محبت نے ظلمت سے کاڑا ہے نور، نہ ہوتی محبت نہ ہوتا ظہور، محبت اس کارخانے میں ہے، محبت سے سب کچھ زمانے میں ہے، محبت سے ہے انتظام جہاں، محبت سے گردش میں ہے آزما. ان کا کہنا یہ ہے کہ محبت کو کانسنٹریشن کرتے ہوئے بڑ غیر معمولی بات میر نے کہی. میر تو بہت بڑے شاعر تھے. محبت نے ظلمت سے کاڑا ہے نور، نہ ہوتی محبت نہ ہوتا ظہور. لیکن اقبال نے عشق 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 جو ہے خالی جو ہے نعرہ بازی کے انداز میں سمجھتا ہوں یہ بھی تنقید مناسب نہیں ہے. اور کیونکہ اقبال نے عشق کے لفظ کے ساتھ پورے محاکمات، پوری جو ہے کیفیتوں کو اپنے ساتھ پیش کیا. اور عشق کو بنیاد بنا کر انہوں نے یہ بات کہی کہ دنیا میں کس طرح سے جو ہے محبت ہی جو ہے فاتح عالم ہو سکتی ہے. اقبال کی جو نظمیں ہیں، جو شعری تخلیقات ہیں، اسپین سے صاف ظاہر ہے کہ اس میں مسجد خرطبہ بڑی اہم ہے. دوسری نظموں کے اندر بھی آپ کو ایک تاریخ کا ایک بہاؤ ملے گا، دعاؤں کی وہ کیفیت کی جو ترجمانی ملے گی، اور بہت سی چیزیں. ظاہر ہے ایک درد مند دل کے لیے ایک ایسے المناک تاریخ جو عروج کی پہ تھی، یورپ کے لیے روشن تھی اور اندھیروں میں کھو گئی، ایک درد مند دل ہی محسوس کر سکتا تھا. اقبال نے وقت کے تصور کے اطراف مسجد خرطبہ کو بنیاد بنا کر اور بہت ہی وسیع پیمانے پر چیزوں کا ذکر کیا. اور اسپین کی زندگی کا ایک شاندار پہلو جس انداز سے اقبال نے کی شاعری میں کہیں شاید اردو شاعری میں نہ ملتا ہو. زیادہ کہنا نہیں ہے کیونکہ آپ کو پوری طریقے سے عنوان سے انصاف ملا ہے. 2-3 باتیں انہوں نے کہیں. ایک تو انٹلیکچوئل ڈس آنیسٹی. اسماعیل صاحب جج یہاں تشریف فرما ہیں. ہمارے پاس قانونی زبان میں جوڈیشل ڈس آنیسٹی بھی کہتے ہیں. وہ جوڈیشل ڈس آنیسٹی کیا ہے؟ فرض کیجئے کہ ہم کچھ آرگیومنٹس کر رہے ہیں، بحث ہو رہی ہے، اور اس میں ہم نے کچھ حوالہ دیا ایسے نظائر کا جو راست اپلیکیبل ہیں، اور جج صاحب نے اس کو بازو رکھ کے ججمنٹ میں ذکر ہی نہیں کیا، تو وہ جوڈیشل ڈس آنیسٹی کہلاتی ہے. اسی طریقے سے ایک جگہ آپ نے کہا کہ فرشتوں اور انسان میں فرق یہ ہے کہ فرشتوں میں
کیا نہیں ہوتا؟ سوز و گداز نہیں سوز و گداز نہیں ہوتا اور انسان میں ہوتا. تو ایک شاعر نے مجھے آپ یاد دلائیں گے کہ کس کا شعر ہے. فرشتے سے بہتر ہے انسان بننا مگر اس میں پڑتی ہے محنت زیادہ ہے، مگر اس میں لگتی ہے محنت. حالی کا ہے. فرشتوں سے بہتر ہے انسان بننا مگر اس میں لگتی ہے محنت زیادہ. یہ جو ہے جی محمد وعلى آل سيدنا محمد وصحبه أجمعين. ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي للإيمان أن آمنوا بربكم فآمنا ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار. ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسلك ولا تخزنا يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد. صلى الله على رسوله سيدنا محمد وآله.